بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں آج کی کلاس رکھتے ہیں، اور الحمدللہ اب تک ہم اللہ کے 26 نام کر چکے ہیں۔ 27 اگر آجل وہاب مکمل ہو جائے گا تو 27 نام۔ تھوڑا سا ان کا ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اب تک جو ہم نام کر چکے ہیں ان کے کیا معنی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ ان کو ساتھ ساتھ یاد رکھ رہے ہوں گے اپنی دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اللہ کی ان صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، ان میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا نام جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا تھا وہ تھا اللہ الالہ، جو کہ صفت الوہیت کے اوپر دلیل کرتا ہے، جس کے مطلب تھے ملجا، پناہ دینے والا، دلوں کو اطمینان دینے والا، سب سے بلند ہونے والا، عظمت والا، ایسی ہستی جس کی قدرت حیران کر دینے والی ہو اور مخلوق خود بخود اس کی محبت میں اس کی عبادت کرے۔ یہ بہت ہی خوبصورت مطلب معنی ہم نے اس میں دیکھے تھے کہ اس صفت کو اگر ہم سارے ہی ناموں پہ رکھ کے دیکھیں تو واقعی حیرانی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا عظیم ہے، ہمارا رب واقعی رب ہونے کے قابل ہے۔ پھر ہم نے اسی نام کا مطلب تھا معبود، ایسا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہو۔ دوسرا نام ہم نے دیکھا الرب، جو کہ صفت الربوبیہ پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ الالہ یہ اللہ کے ناموں میں سب سے عظیم نام سمجھے جاتے ہیں، اور الرب جو ہے وہ اللہ کی صفات میں سب سے عظیم صفت سمجھی جاتی ہے، کہ جس کے اندر اللہ الالہ میں سارے نام اللہ کے داخل ہو جاتے ہیں، اور الرب کی صفت میں تمام صفات اللہ کی داخل ہو جاتی ہیں۔ الرب کے معنی جو ہم نے سمجھے وہ یہ کہ خالق، مالک، مدبر، مربی، منعم، جو اپنی تمام مخلوقات کو تدبیر اور مختلف طریقوں سے اپنی نعمتوں کے ساتھ پالنے والا واحد محبود ہے۔ خصوصی معنی یعنی اپنے چند چنے ہوئے، اس کا جو خصوصی وہ تھا مطلب تھا رب کا، وہ یہ کہ اپنے چند چنے ہوئے بندوں کے دلوں، روحوں اور اخلاق کی اصلاح کر کے ان کی تربیت کرنے والا۔ تیسرا نام ہم نے پڑھا الرحمن، چوتھا الرحیم، پانچواں ارحم الراحمین، چھٹا ذو الرحمہ، اور ساتواں خیر الراحمین۔ یہ تمام نام اللہ کے صفت الرحمہ پہ دلالت کرتے ہیں، صفت الرحمہ پہ۔ لیکن آپ سب کو یقیناً جو ہے ساتھ ساتھ آپ لوگ دو لسٹیں بنا رہے ہوں گے، ایک وہ جو 99 ٹاپ نام ہے، اللہ کے نام بے شمار ہیں، اس کے اندر سے ٹاپ 99 کون سے ہیں ان کی لسٹ انشاءاللہ آپ نے ان 7 ناموں میں بنا لی ہوگی۔ اللہ، الرب، الرحمن، الرحیم، ان 7 میں سے یہ جو 4 نام ہیں یہ ان 99 ٹاپ نیمز میں سے ہیں جو کہ ہم نے حدیث کے اندر سمجھے تھے، اور باقی جو 3 نام ہیں ارحم الراحمین، ذو الرحمہ، خیر الراحمین، یہ بھی اللہ کے نام ہیں لیکن یہ ان 99 میں سے نہیں ہے، لیکن بدرجہ اولا اسی طریقے سے کمال نام ہے جس طرح کہ اللہ کے مکمل تمام نام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرحمن، رحمت والا، اتنی رحمت کہ کوئی اور کر ہی نہ سکتا ہو۔ الرحیم، یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہے قیامت کے دن۔ ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ذو الرحمہ، جو رحمت سے بھرپور ہو اور صرف اپنی رحمت ہی کے لیے جانا جاتا ہو، جو یعنی کہا جا سکتا ہے کہ جو اپنی تمام صفات میں سب سے بڑی جو صفت اس کی ہے وہ ہے رحمت کی صفت۔ پھر ہے خیر الراحمین، سب سے افضل اور بہترین تمام رحم کرنے والوں میں۔
8واں نام ہم نے سمجھا تھا الحی، جو کہ صفت الحیات، صفت حیات، اور یہ وہ حیات اللہ کی، جب الحی نام ہے تو جو حیات ہے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس میں تمام اللہ کی جو اپنی ذاتی صفات ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ 9واں نام تھا القیوم، صفت مقیمیت، قائم رہنا، ہر وقت موجود ہونا، تو جو قائم ہے، مقیم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اپنی مخلوق کے لیے، تمام افعال کا جامع یہ ایک نام۔ حیات الحی، تمام اللہ کی ذاتی صفات کا جو ہے وہ مجموعہ، اور القیوم اللہ تعالیٰ کے تمام افعال، جو افعال وہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا موسٹلی، تو وہ تمام افعال جو ہیں وہ سب القیوم کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر 10واں نام ہم نے جو سمجھا وہ الخالق، 11واں الخلاق، 12واں احسن الخالقین، یہ تینوں صفت الخلق، خلق، تخلیق، نہ ہونے سے بنانا، نہ ہونے سے کسی چیز کو زندگی میں یا اس کو وجود دینا۔ الخالق جو تخلیق کرتا ہے، جو تقدیر بناتا ہے، تخلیق کرنے کے لیے تقدیر بنانا، اندازہ لگانا، جو پہلے اندازے لگاتا ہے پھر تخلیق کرتا ہے۔ الخلاق جو مسلسل تخلیق کرتا رہتا ہے، اس کی تخلیق ختم نہیں ہوئی۔ احسن الخالقین، اس کے علاوہ کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، اور جن کو لوگوں نے اس کی صفت میں شامل کیا ہے وہ سب کے سب غلط ہیں، تو تخلیق جو ہے صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ہے الباری، یہ 13واں نام تھا جو ہم نے سمجھا، یہ بھی صفت الخلق پہ ہی دلالت کرتی ہے، لیکن اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ وہ نتھنگ سے، کچھ نہ ہونے سے بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک اور خاص کر دینے والا ہے، اور پھر وہ الگ کر دیتا ہے مخلوقات کو ان کے مقام کے لحاظ سے۔ پھر بھی وہ دوسرا معنی ہم نے سمجھا تھا بری کر دینے والا، یعنی مظلوم کے لیے کہ اس کو ظالم کے اس سے بری کر دینے والا۔ پھر چوتھا معنی ہم نے سمجھا جو ہر نقص و عیب سے مبرہ ہے، یعنی اس کی ذات بری ہے، پاک ہے کسی بھی نقص اور عیب سے۔ 14واں نام تھا المصور، یہ بھی صفت الخلق ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی، اب یہ دیکھیں تخلیق ہی کے اندر 3 قسم کی وہ چیزیں آ گئی ہیں نا، 3 قسم کی صفات آ گئی، جو صورتیں بناتا ہے اور سنوارتا ہے اور ان کو ان کی سب سے بہترین شکلوں میں ڈھالتا ہے۔ 15واں نام المالک، 16 الملک، 17واں الملیک، 18واں مالک الملک، 19واں مالک یوم الدین۔ یہ تمام نام جو ہیں یہ دلالت کرتے ہیں صفت الملکیت، صفت ملوکیت، بادشاہت، یعنی ذل مملکہ، جس ساری مملکت ہی جس کی ہو۔ المالک، مالک جس کی ہر شے ہے، مملکت ہے۔ الملک حقیقی بادشاہ، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ اصل میں ہے ہی نہیں، جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ سب اسی کے بنائے ہوئے بادشاہ ہیں۔ الملیک عظیم الشان بادشاہت والا، مملکت والا۔ مالک الملک تمام مملکت کا واحد مالک اور بادشاہ۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا اکیلا فیصلے کرنے والا۔ پھر اس کے بعد اس میں سے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ 99 ناموں میں کون کون سے ہیں، المالک، الملک، اور باقی تینوں نام جو ہے اللہ کے اسماء میں سے ہیں۔ 20واں ہم نے سمجھا تھا الرازق، 21واں الرزاق، 22واں احسن الرازقین، اور یہ اللہ کی صفت العطا، رزق یا صفت الرزق کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اپنی مخلوق کو بنا مانگے ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ الرزاق جو مسلسل دے رہا ہے اور کبھی نہیں روکتا، اسباب بھی خود ہی کرتا ہے، اور احسن الرازقین سب سے بہترین رزق دینے والا۔ 23واں نام ہم نے سمجھا تھا الاحد، جو اپنی صفات میں بے مثل ہے، لاثانی ہے۔ الواحد اپنی ذات میں اکیلا اور یکتا، اور یہ صفت الوحدانیہ اور صفت الاحدیہ پہ دلالت کرتے ہیں۔ 25واں نام تھا الصمد، یہ اس کی صفت ہے سمادت الیہ جمیع المخلوقات، کہ جو جس کی طرف اس کی تمام مخلوقات محتاج ہیں، جس کے لیے اس کی تمام مخلوقات محتاج ہیں۔ اور یا اس کے علاوہ ہم نے جو اس کے مطلب سمجھے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ الصمد وہ نام تھا جس کے بے انتہا معنی ہیں اور سب مختلف ہیں،
اور سبھی اس میں شامل ہیں اور سب اللہ کو زیب دیتے ہیں۔ نمبر 1 بغیر کسی خلا کے، بغیر ٹھوس ہے، بغیر کسی جوف کے، بغیر پیٹ کے ہے۔ نمبر 2 سردار جس کی اطاعت کی جائے اور اس کے حکم کو کوئی بدل نہ سکتا ہو، نہ اس کے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا ہو، وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور اس کے سب محتاج ہو، سب سے بالاتر اور مکمل اپنے علم میں، حکمت میں۔ یہ میں نے خلاصہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر 26واں نام الہادی، جس سے صفت ہدا، ہدایت دینے کی صفت پتہ چلتی۔ الہادی ہدایت اور ہدایات دینے والا، سب مخلوقات کو ان کی زندگی کے مقصد کی ہدایت دینے والا۔ الوہاب، جو نام ہم نے پچھلی دفعہ اس کے معنی سمجھے تھے کہ یہ صفت ہبہ، وہابہ، جو دیتا، دینے کی صفت پہ دلالت کرتا ہے، جو ایسے تحفے دینے والا کہ جو اسی کی ملکیت ہے اور وہ بغیر مانگے اپنے مخلوق کو دیتا ہے، بغیر اس کا کوئی بدلہ چاہے، اور مسلسل بغیر رکے ہر وقت۔ تو یہیں سے ہم انشاءاللہ تعالی الوہاب کا خلاصہ بھی شروع کر دیتے ہیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا سمجھا تھا، اور پھر اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے کہ اس نام کو جاننے کے بعد ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں۔ الوہاب صفت المبالغہ ہے، اور اس کے اندر سے صفت جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا وہابہ یہبو، عطا کرنا، اور کوئی عام شے عطا نہیں کرنا کہ جیسا کوئی عام سی چیز دے دے، نہیں، بلکہ ہبہ، ایسی خاص، بہت ہی خاص چیزیں تحفے کے طور پہ دینے والا۔ پھر ایسا تحفہ جو اس کی ملکیت ہے، ساری مملکت اس کی ملکیت ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اس کے بدلے کچھ بھی وہ ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ یہ ہے اس نام کے مطلب۔ اس کی شرح میں ہم نے دیکھا تھا کہ الوہاب وہ ہے جو ہماری کوششوں کو، جو کہ کسی قابل نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ تحفے عطا فرماتا ہے، ہر وقت تحفے دے رہا ہے۔ وہ الغنی ہے، اس لیے اسے کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے، نہ کہ ان نعمتوں اور تحفوں کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ وہ مسلسل نعمتیں دیتا ہے، بارشوں کی طرح، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری۔ اور ہدیہ اور ہبہ کا فرق یہی ہے کہ ہبہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا محبت اپنی مخلوق کے لیے، اس کے اوپر دلالت کرتی کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اپنی مخلوق سے اس کو محبت ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے۔ لیکن ہبہ اس کی ضرورتیں، ہم الرزاق اور رازق میں پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرازق ہے کیونکہ اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، اس کی مخلوق کی ضرورتوں کو، اس لیے وہ انسان مانگے نہ مانگے، اس کی مخلوقات مانگے نہ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے بغیر مانگے۔ ہبہ بھی وہ دیتا ہے، لیکن ہبہ جو ہے وہ ان کو دیتا ہے جن سے انہیں اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جس سے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یقیناً اس کے ساتھ پہلی شرط ہے ایمان کی شرط۔ یہ ہبہ مسلمانوں کو ہی ملے گا، کیونکہ مسلمان ہی اس چیز کو ریئلائز بھی کر سکیں گے، غیر مسلمان تو کسی چیز کو اللہ کا تحفہ سمجھیں گے ہی نہیں، وہ تو سمجھتے ہی اپنی ایبلٹی ہے ہر چیز کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح، تو اس سے جو ہبہ ہے وہابہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مسلسل نعمتیں دے رہا ہے بارشوں کی طرح، اور اپنے ایمان لانے والوں کے اوپر خاص بارشیں کرے اپنی نعمتوں کی، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الوہاب سے ہی ہم نے سمجھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ نعمتیں جو ہمیں دیتا ہے وہ ہم سے چھینتا بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہم اس سے مانگے نہ مانگے، اسی طرح وہ نعمتیں، وہ رحمتیں، وہ تحفے اللہ کے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ الوہاب جو ہے الفعال کے مبالغہ صیغہ مبالغہ پہ اسی وجہ سے آیا، تو اس کی کچھ وجوہات مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ پہلے یہ کہ جو کثرت ہے، یعنی جتنی مخلوق اتنی اس کے ہبہ، اتنے ہی اس کے تحفوں، تحائف اور انعامات اپنی مخلوق کے لیے۔ پھر دوسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ جس قدر جلدی جلدی وہ نعمتوں کو اتارتا ہے، اس لیے الوہاب ہے
تیسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ نعمتوں کی خود اقسام، خود نعمتیں بھی ایک قسم کی نہیں ہیں، مختلف قسم کی ہیں، اور پھر ان نعمتوں کی مقدار کی وسعت، ایک نعمت ہے اور اس کے اندر کس قدر تعداد میں، کس قدر مقدار کے ساتھ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ کثرت ہبہ اور جلدی جلدی دینے کے ہبہ کے، اس سے اقسام ہبہ کی ہونے کی اور مقدار کی وجہ سے، اس وجہ سے الوہاب جو ہے وہ صیغہ مبالغہ الفعال کے وزن پہ ہے. تو پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ وہی خزانوں کا تنہا مالک ہے، اس لیے وہی ان خزانوں کا تصرف رکھنے کا حق رکھتا ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے. الوہاب کا دینا اس لیے بھی بہت حیران کن ہے کہ وہ عام تحائف نہیں دیتا، بلکہ عظیم اور اعلیٰ نعمتوں سے اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ بخشتا ہے. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت انسان کو دی ہے وہ ہے پیدائش، پیدا ہونا، اس کی زندگی، انسان کی زندگی، اور ایسی زندگی کہ جس کے اندر کوئی محتاجی نہ ہو یا ہمارے جسم کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی کمی نہ ہو. اسی طریقے سے اگر ہم نے یہ سمجھا کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے عقل و شعور کی عمر میں اللہ کا فرما بردار ہو اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، کیونکہ الہادی الوہاب ہی ہے جو یہ نعمت بھی اس بچے کو عطا کریں. پھر دوسرے ناموں کی طرح اس نام کے بھی ہم نے سمجھے تھے کہ دو معنی، ایک الوہاب لعامہ، ہر ایک کو نعمتیں دینے والا، اور دوسرا الوہاب للمؤمنین، جو صرف مسلمانوں کو وہ نعمتیں دیتا ہے، اور خاص طور پہ ہدایت کی نعمت، اور یہ ہر ایک کو مل نہیں سکتی، صرف ان کو ملتی ہے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور محبت کا ہم وہ سمجھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ سمجھا کہ الوہاب کی محبت اپنے ایمان لانے والوں کے لیے اگر دنیا میں اتنی عظیم ہے تو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم جو ہے وہ تحفے رکھے ہوئے ہوں گے. تو جنت کا یعنی سوچنے پہ انسان کو بہت زیادہ فرما برداری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کے دل میں آنی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں جگہ جگہ خود بتایا کہ وہ کس کو ہبہ کہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں ہبہ کیا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا سچ بولنے والی زبان، رشتہ داروں کی ہدایت، قلب سلیم، ملکیت پہ رعب اور دبدبہ، نیک لوگوں کا ساتھ، نیک اور صالح ازواج اور اولاد، اور ان کے لیے اولاد جو کہ بھانج عورتوں کے لیے اولاد، بڑی عمر کے مردوں اور بھانج عورتوں کے لیے اولاد، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہبہ کا. پھر ہم نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کی ملکیت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہبہ کا. اور پھر اسی طریقے سے میاں اور بیوی سے ہونے والی 4 قسم کی جو فیملی بنے گی اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہبہ کا. یہاں تک کہ اللہ نے اس بات کو بھی ہبہ کہا کہ یا وہ صرف بیٹے دے یا صرف بیٹیاں دے یا دونوں ملا کر دے، اور یا یہ کہ کوئی اولاد بھی نہ دے، ایک فیملی جو بنا دینا، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہبہ کہا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دنیا میں کسی کو اپنی سرکشی کے باوجود نعمتوں کو پاتا دیکھو تو سمجھ لو کہ اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے، یعنی کوئی نافرمان یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے اس حال میں بھی راضی ہے. تو یہ الوہاب سے سمجھی ہوئی کچھ باتیں تھیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں اس نام کو اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کی کوشش کی اور ڈسکس کیا. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس نام کو جاننے کے بعد ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو واقعی سمجھ چکے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیتے رہیں گے، اللہ ہم سے یہ مطلوب کرتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں مانگنے میں، چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، تو یہاں پر جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی خواہش کریں تو وہ خواہش ایسی عظیم ہونی چاہیے کہ، اور ظاہر ہے وہ کیا عظیم خواہش ہوگی؟ جنت. دنیا کی خواہشات تو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہی جا رہے ہیں، ضرورتیں ویسے ہی پورا کر رہے ہیں الرزاق، اور اس کے علاوہ مومنین کے لیے الوہاب ایسے ایسے تحفے دے رہا ہے کہ جو وہ مانگتے بھی نہیں اور مانگے تو ضرور دیتا ہے.
اور پھر اس کے بعد اگر ہمارا جو ہے وہ اللہ کے اس نام کو جاننے کے بعد ہمارا ویژن براڈ نہ ہو اور ہم جنت نہ مانگے تو ہم بہت ہی جو ہے وہ خسارہ پانے والے میں. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں میں گم نہ ہو جائیں. یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ دے, اللہ تو دیتے رہیں گے, یہ امتحان کی جگہ ہے, ہم یہاں پر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں, لیکن ڈیسٹینیشن جو ہونی چاہیے وہ جنت میں جانا, وہ جنت میں جانا, کیونکہ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں جا کے اصل میں ان ساری نعمتوں کو انسان ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ, یہاں تو آئیں گی, چھن بھی سکتی ہیں, رہ بھی سکتی ہیں, نہیں بھی مل سکتی, لیکن وہاں پر جب ایک دفعہ مل جائے گی تو پھر کسی سے لی نہیں جائے گی. اسی طریقے سے جو دنیا میں جو نعمتیں ملیں وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی نہ بنے, بلکہ اور قریب کر دیں, اللہ کے اور قریب کر دیں, ہمیں اللہ کا قرب عطا کرنے والی بننی چاہیے یہ نعمتیں, بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کے اندر گم ہو کے ہم اس امتحان کی جگہ پہ اپنے سارے امتحان فیل کر دیں. پھر ہمارا توکل اور فخر, اس بات پہ فخر کہ ہمارا رب ہی صحیح رب, ہمارا خدا ہی صحیح خدا ہے, ہمارا اللہ ہی اصل خدا ہے, اور ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار ہیں, اور ہمارا توکل اس پہ بے انتہا ہو جائے کہ مجھے کسی مخلوق کا محتاج ہونے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ دینا تو الوہاب نے ہے. اب وہ کسی کے ذریعے دے گا, اس سے بہتر ہے کہ میں اس سے ڈائریکٹ مانگوں, میں بجائے اس کے کہ کسی کے ذریعے کوئی چیز لوں, اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے اللہ سے ڈائریکٹ مانگوں. دینا اللہ نے اس کو بھی, جس نے وسیلہ بننا ہے مجھے دینے کا, اس کو بھی اللہ نے ہی دینا ہے, الوہاب نے ہی دینا ہے, تو میں اب ڈائریکٹ مانگ لوں الوہاب سے, یعنی اتنا میرا توکل ہو کہ وہ مجھے بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی طریقے سے ہمارے کرنے کا یہ بھی کام ہے کہ دنیا کے اندر جب ہم کسی کو دیکھیں کہ اللہ نے اسے بہت کچھ دیا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو جائیں, یعنی کہ اوف اس کے پاس یہ ہے, اوف اس کے پاس وہ ہے. یہ حسد اور رش کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ کس لیے کہ اتنے اس سے متاثر ہو جائیں کہ اس کی پرسنالٹی ہمارے اوپر چھا جائے. جس طرح میں آپ کو فار ایگزامپل اپنی مثال دیتی ہوں. ایک وقت تھا کہ یہ کمزوری میرے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ جو بہت اچھا ماشاءاللہ سے دین کے راستے میں بولنے والے لوگ تھے, تو میں ان کے سامنے مجھ سے بات نہیں کی جاتی تھی. مجھے یعنی ظاہر ایک علم کی کمی بھی تھی, اور دوسرا یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ شاید بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کی شخصیت سے متاثر ہوتی رہتی تھی, بجائے اس کے کہ مجھے اس بات پہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ دیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے, اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے جب یہ سوچ دی, الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, تو پھر اس کے بعد جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے دی, پھر اللہ نے عطا کیا, اور الحمدللہ آج اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس قابل بنایا کہ وہی جو ایک کمزوری تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کام کے اندر لے آئے. اللہ تعالیٰ مجھ سے وہی کام لے لیں کہ جو میرے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بنے, آمین. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ریا اور اس سے بچائیں, آمین ثم آمین. تو یعنی ہم کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خاص وہ دی ہوئی ہوں, خصوصیات جس کو کہنا چاہیے, کسی کو بولنا بہت اچھا آتا ہے, کسی کو جو ہے وہ گھر سنبھالنا بہت اچھا آتا ہے, کسی کی لینگویج سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, کسی کی کہنا چاہیے کہ معاشرت بہت اچھی ہوتی ہے, کسی کو یاد بہت اچھا ہو جاتا ہے, کسی کا حفظ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ تمام جو ہبہ ہے جب آپ کسی کو دیکھیں تو اس سے متاثر نہ ہو, بلکہ اس کی تعریف کریں اللہ کے آگے کہ یا رب تو نے اسے ماشاءاللہ اتنا وہ بنایا, یا اللہ مجھے بھی ہے وہاب, مجھے بھی ویسا بنا دے. اس کی کیونکہ ہمارے ہاں دوسرے کے منہ پہ یعنی اسلام کے اندر اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ دوسرے کو ایک حد تک تعریف کریں کہ وہ انکریج ہو, اس کو پتا چلے کہ ہاں اس کے اندر ایک اچھی خصوصی بات ہے, لیکن اس قدر نہ اس سے متاثر ہو جائیں کہ اس کی پرسنالٹی کو ہم اپنے اوپر ہی حاوی کر لیں, بلکہ وہ تمام سکلز بھی ہم الوہاب سے مانگیں کہ اس کو تو نے یہ تحفے دیے تو ہمیں بھی دے. اسی طریقے سے اللہ سے تب بھی شکر کریں جب ہم جو مانگے وہ نہ ملے. اب یعنی ملنے پہ تو سبھی شکر ادا کرتے ہیں,
جب نہ ملے تب بھی ہم اس کے شکر گزار ہوں، کیونکہ وہ تو سب دے رہے جو ہم نے نہیں مانگا. کیونکہ ایمان اللہ صرف ان کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو سب سے بڑی نعمت ایمان کی تو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے بغیر مانگے. تو اللہ کی محبت جس کو مل جائے اسے دنیاوی خواہشات کی کیا فکر. مل گئی تو بھی اللہ کا شکر، نہ ملی تو بھی اس کا شکر، کیونکہ اس کی حکمت وہی جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے. تو جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 3 طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے. ایک فوراً دے دے گا اگر ہمارے لیے بہتر ہے، دوسرا نہیں دے گا اور کسی نقصان سے ہمیں جو ہے وہ بچا لے گا. اسی طریقے سے تیسری چیز کے قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو رکھ لے گا کہ جو دعا قبول نہیں ہوئی وہ جنت میں اس کو قبول کر دے. سبحان اللہ. اگر انسان کو اس بات کے اوپر اعتبار آ جائے تو وہ یہ بھی دعا ساتھ میں کرے کہ یا اللہ اس دعا کو میرے لیے جنت میں پورا کر دینا. یعنی اس قدر یہ اتنا بڑا فائدہ کہ آخرت میں جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہوگا. تو یہ وہ ہے جو نیکی نہیں ہے، جو انسان نے کیا نہیں، یہ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اور اپنے رب نے اسے نہیں دیا تو اس کو اس کی نیکی کے طور پہ جو ہے وہ آخرت کے لیے رکھ لیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یہ کہ دینے والا تو بے حساب دیے جا رہا ہے، بغیر رکے دے رہا ہے، تو لینے والوں کو بھی بے حساب اور بغیر رکے اس کے شکر گزار ہونا چاہیے. شیخ بکر بن عبداللہ مازنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو دوسری نعمت اسے مل جاتی. یعنی اسے ایک نعمت ملی، اس نے کہا الحمدللہ، تو اللہ نے اس الحمدللہ کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے کہا نا قرآن میں تو میرا شکر ادا کرو میں مزید بڑھا دوں گا، تو اس الحمدللہ کے کہنے کی وجہ سے اسے دوسری نعمت دے دی. یوں ایک نہ رکنے والا سلسلہ اللہ کے نعمتوں کا اور تحفوں کا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح شیخ کہتے ہیں کہ جب تک آپ شکر نہیں کریں گے دوسری نعمت نہیں ملے گی، اور جب وہ ملتی ہے تو یہ شکر واجب ہو جاتا ہے کہ دوسری نعمت بھی آپ کو ملے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے تحفے ملنا نہ رکے تو الحمدللہ کہیں، ہر تحفے کے ملنے کے اوپر جو ہے الحمدللہ کہیں، تاکہ ایک سلسلہ نعمت، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ دیتا رہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ کوئی گناہ گار ترین شخص بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ کو بہت فخر، اللہ تعالیٰ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ اس کے بندے کو یہ پتا ہے کہ صرف اللہ ہی اس کو جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ نعمتوں کا سلسلہ، ان تحفوں کا سلسلہ کبھی نہ رکے، تو جس نعمت کا جیسے ہی احساس ہو ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہیں. اور یاد رکھیں حضرت فاطمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایک غلام کا تقاضا کرنے گئی تو کیا اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا کہ اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ تم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہے یہ تسبیح کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو الحمدللہ جب انسان وہ نعمتیں جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیے جا رہا ہے، یا ان کا احساس نہیں کر رہا، یا اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس کہ بیٹھے اور بیٹھ کے اس کے بارے میں غور کرے، تو خود ہی اللہ کا یہ بھی تحفہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جب الحمدللہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پھر حضرت عائشہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام سے کہتی تھی کہ اللہ سے مانگو جو چاہو، یہاں تک کہ جوتے کا لیس بھی، یعنی اتنی چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فتوحات کے سلسلے کہاں تک، اسلام کہاں تک پھر پہنچا. تو یعنی یہ کہ انسان جس طرح ایک حدیث قدسی بھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ، سب سے پہلا یعنی حضرت آدم سے لے کے سب سے آخری جو قیامت سے پہلے آنا ہے، وہ تمام جن اور تمام مخلوقات، یہ سب کے سب ایک ہی وقت میں ایک میدان میں جمع ہو جائیں، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات ایک ہی وقت کے اندر میدان میں جمع ہو جائیں، اور جو ان کے خیال میں جو ضرورتیں وہ چاہیں مانگنا اللہ سے مانگے، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک
کو دے سکتا ہے جتنا وہ مانگے، ہر ایک کو دے سکتا ہے جتنا وہ مانگے. تو ہم ہر وقت اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں، کبھی مانگنے سے مایوس نہ ہو. وہ سب دے سکتا ہے، جو بغیر مانگے اتنا دے رہا ہے تو مانگنے پہ کیا نہیں دے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ ہماری زندگی میں ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، چاہے ہماری ہو، ہمارے ازواج کی ہو، ہماری اولاد کی ہو، یا ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے دوستوں کی، جس کو بھی یعنی ہم محبوب رکھتے ہیں، جو جس کی بھی ہماری زندگی میں تھوڑی سی بھی اہمیت ہے، کوشش کریں کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں، اور پھر دعائیں بھی کریں اس کے لیے، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت تحفہ ہمارے لیے ہے اس کی ہدایت. اور جب ہم یہ دیکھیں کہ جن کو ہم بہت محبوب رکھتے ہیں ان کی ہدایت میں کوئی کمی بیشی ہمیں نظر آئے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر زکریا رضی اللہ علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں، اور ان کی بیویاں، دونوں کی بیویاں بھانج تھیں، ان کو اگر اولاد دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج اگر کوئی مایوس ہونے کی ڈگر پہ پہنچ چکا ہے، یعنی بہت بڑی عمر کو ہو گیا ہے، اور یعنی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس کے باوجود وہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر وہ الوہاب سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی دے گا. ہاں until unless اگر یہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر اس بات سے مایوس نہ ہو کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا. پھر میں نے جیسا کہ شروع میں ہی کہا کہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یقیناً یہ ہمارے لیے صحیح نہیں تھا، لیکن اپنی اس دعا کو جاری رکھیں. 100 سال کی عمر میں اور 80 سال کی عمر میں حضرت سارہ، سوچیں ذرا آج 80 سال کی عمر میں کسی خاتون کے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نعمت دیں یہ اولاد کی تو ہمیں کتنی حیرت ہوگی، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ایگزامپلس پہلے ہی سیٹ کر چکے ہیں، اور ان ایگزامپل سے ہم بخوبی واقف ہیں قرآن پڑھنے کی وجہ سے، الحمدللہ رب العالمین. پھر جو ہم نے دیکھا کہ قرآن کے اندر نبیوں نے مختلف قسم کی دعائیں مانگی، وہ تمام دعائیں ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کچھ دعائیں ایسی تھیں، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے ایسی مملکت دے کہ جو نہ مجھ سے پہلے تو نے کسی کو دی اور نہ میرے بعد کسی کو دے. تو ایسی دعائیں مانگ کے ہم اپنے ایمانوں کو تباہ نہ کریں، کیونکہ کچھ دعائیں صرف نبیوں ہی کے لیے مختص تھیں اور انہی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم ضرور دعائیں مانگیں اور ان کی دعاؤں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں اٹھانا ہی چاہیے. لیکن یہ کہ پھر زیادتی یہ نہ کریں کہ ہم کہیں کہ جب انہیں دیا اور تو دینے ہی والا ہے تو پھر ہمیں بھی دے. نہیں، پھر اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کو تباہ کر سکتی ہیں. پھر اپنی دعاؤں میں اپنے تخیل کو، اپنی یعنی اس کو وسعت دیں، وہ مانگے جو ناممکن لگے. یعنی دیکھیں رازق نے تو ضرورتیں پوری کرنی ہے، اللہ الرازق نے ضرورتیں پوری کرنی ہر حال کے اندر، وہ ہم مانگے نہ مانگے. لیکن الوہاب سے جب ہم مانگ رہے ہیں تو پھر وہ مانگے جو ہمیں اپنی زندگی میں ناممکن لگ رہا ہو، جائز ہو جائز، اور ناممکن لگ رہا ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا میری زندگی کے اندر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ذریعے سے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت سلیمان اور حضرت زکریا نے مانگا، انہوں نے کوئی یعنی اس کے اوپر وہ لگایا سٹاپ، وہ مانگا جو ناممکن تھا دنیا والوں کے سوچنے کے لیے بھی، اللہ نے دیا انہیں بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ویسا ہی مانگیں، وہ ہمیں بھی دے گا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دعا ہمیشہ مکمل مانگیں. اگر دنیا کے لیے بھی کوئی شے مانگ رہے ہیں تو ہمیشہ آخرت کو اس کے ساتھ نتھی کریں. کوئی بھی چیز مانگے، یا اللہ تو مجھے، میں اس نوکری پہ جو ہے میرے شوہر جو ہیں وہ اب اس نوکری کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ نوکری ان کے لیے اچھی کر دے، دنیا آخرت دونوں کے لیے. یا رب مجھے بیٹا دے جو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے وہ اس کا سبب ہو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا. یا اللہ میں نئے گھر میں شفٹ ہو رہی ہوں، یا رب العالمین وہ گھر اور اس کے پڑوسی جو ہیں وہ میرے لیے دین اور دنیا دونوں کے لیے کامیابی کا سبب. صرف اگر دنیا مانگیں گے تو بہت احتمال ہے اس کے اندر کہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے.
تو اسی طریقے، بلکہ مجھے ایک وہ بات یاد آ رہی ہے، اور میں بہت لوگوں کو بہت دفعہ یہ بات شاید ریپیٹ بھی کر چکی ہوں آپ کے سامنے. میں نے ایک جگہ یہ حکایت پڑھی تھی، پتہ نہیں درست ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے اس سے جو ہے نا دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھا. ایک بوڑھی تھی جو اندھی تھی، بہت ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اندھی تھی، پیدائشی اندھی تھی، اور یعنی پیدا ہی ایسے ہوئی تھی، کوئی چانس نہیں تھا کہ ان کی جو ہے ان کو مل سکے دوبارہ ان کی بصارت. تو ایک دن کہیں سے ایک جن تھا کہ پتہ نہیں کون تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں تمہاری صرف ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، صرف ایک خواہش، تو مانگو تمہاری کیا خواہش ہے. اس بوڑھی عورت نے تھوڑی دیر سوچا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ہم بہت ہی غریب ہیں، اور میرے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں، تو میں کیا دعا مانگوں. یعنی اس کو پریورٹی بنانے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان تینوں میں سے میرے لیے زیادہ ضروری کیا چیز ہے. بہت سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے بڑے سے آنگن میں اپنے پوتے پوتیوں کو سونے کا چمچے لے کر کھیلتے ہوئے دیکھوں. اب دیکھیں سبحان اللہ کتنی زبردست انہوں نے دعا کی کہ آنکھیں بھی مل جائیں، پوتے پوتیاں بھی مل جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری غربت بھی ختم ہو جائے. تو جب اللہ سے مانگے ایسے مانگے، یعنی اس طریقے سے مانگے کہ جو اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے شاید ہمیں لگتا ہو کہ شاید ہمیں نہیں مل سکتا. پھر اس کے علاوہ جو سمجھنے کی بات ہے یا ہمارے کرنے کی بات ہے اسلام کو جاننے کی بات، وہ یہ کہ ہر روز ہم یہ تحفے دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئے ہیں. اچھا ہر روز اولاد کو دیکھ رہے ہیں، ہر روز سورج نکل رہا ہے ہمارے اوپر چمک رہا ہے، ہر روز جو ہے وہ ہماری گاڑی صحیح صحیح چل رہی ہے، ہر روز جو ہے الحمدللہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہر روز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تحفے جو ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس قائم اور دائم ہے. اولاد کو دیکھا جب اللہ نے دے دی تھی، بس اس وقت کا الحمدللہ کا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی اتنے ہم عادی ہو گئے ہیں کہ سورج کو ہم کبھی بھی ہر روز دیکھ کے الحمدللہ نہیں کہتے، حالانکہ نعمتیں تو ہر روز اسی طرح سے موجود ہیں. تو ہر چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے ایک دفعہ کسی ایک ہبہ کے لیے، اللہ کے ایک تحفے کے لیے ہم نے الحمدللہ کر دیا تو کافی ہے. نہیں، اس کو جتنی دفعہ استعمال کریں الحمدللہ کریں، اتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں. پھر ایک اور کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم کسی کو تحفے دیں تو واپسی میں کبھی کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں میں بیسیکلی تو انڈیا پاکستان کے لوگوں میں یہ دیکھا ہے بہت زیادہ کہ شادیوں کے موقع پہ اکثر یوں کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے انہوں نے ہماری بیٹی کو شادی پہ یہ دیا تھا تو اب اتنے کے برابر کا تو ہمیں دینا بنتا ہے نا، یا یہ کہ ابھی میں یہ دوں، میں اتنے پیسے دوں گی تو جب میرے بچے کی شادی کا وقت آئے گا تو وہ بھی مجھے اتنے دیں گے. سبحان اللہ، یہ یعنی ہم بغیر کسی مطلب کے کسی کو تحفہ ہی نہیں دیتے، یہ کنجوسی کی انتہا ہے. اور ہم کس کے مطیع فرما بردار ہیں؟ الوہاب کے، جو جس کا سب کچھ ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو سب کچھ اللہ نے دیا ہوا، اور اس کو بھی دیتے ہوئے ہم جو ہے اتنی یعنی اس قدر کنجوسی اور اس قدر اس قسم کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی تحفہ دے تو واپسی میں کبھی کچھ نہ ایکسپیکٹ کریں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے اور وہ کچھ دے دے ان ریٹرن تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر وہ نہ دے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں واپس ہی نہیں دیا کچھ بھی. بلکہ کچھ لوگ تو باتوں باتوں میں جتا ہی دیتے ہیں کہ ہاں وہ اس وقت جو میں نے تمہیں وہ دیا تھا، اچھا یہ تم نے وہی شرٹ پہنی ہوئی ہے جو میں نے تمہیں گفٹ دیا تھا. تو یہ بہت ہی یعنی یہ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا بالکل بھی. پھر یہ دیکھیں کہ اچانک جو مہمان ہمارے آ جاتے ہیں یہ بھی اللہ کا ہبہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا اس چیز کا کہ ہم کسی کے مہمان نوازی کر سکیں، ان کو خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے. ہمارے بچے ہماری بات سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ہبہ ہے. ہماری باتوں میں اثر ہے، یہ بھی اللہ کا ہبہ ہے. ہم کسی دینی جماعت کا حصہ ہیں، یہ بھی اللہ کا ہبہ ہے. ہمیں مسجدوں میں جانے یا ہمارے مرد با جماعت نماز پڑھتے ہیں، یہ سب ہر وقت دماغ میں دہراتے رہیں بار بار، اور ہر چیز پر غور کرتے رہیں. سورہ رحمان کی روشنی میں دیکھتے جائیں کہ واقعی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم زندگی کا ہر روٹین پوری کریں ہر روز، اس میں ایک روٹین یہ بھی بنا لیں
وہ تمام نعمتوں کا ہم جو ہے بار 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 ان کو یاد کریں اور بار بار اس پہ الحمدللہ کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہمارے بارے میں فخر ہے ہمارے بارے میں کہ ان کا بندہ ان کو ہی صرف اللہ ہی کو الوہاب جانتا ہے، اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں ہمیشہ جب وہ اپنے بندوں پہ فخر کریں۔ پھر اپنی دعاؤں میں ہم شامل کر لیں کہ اے اللہ تو نے اسلام مجھے بغیر مانگے دیا، یا رب تو نے ایمان مجھے بغیر مانگے دیا، اب تو جنت کے لیے میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ یا اللہ مجھے اتنی بڑی نعمت، جس طرح ہم نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا، اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے بغیر مانگے دے دی، تو اب جو اس کے نتیجے میں جو اصل نعمت ہے وہ بھی یعنی اس کے لیے میں تیرے لیے تجھ سے سب سے زیادہ محتاج ہوں، تو مجھے اب جنت جو ہے وہ میں تجھ سے اس کی یعنی بہت گڑ گڑا کے جنت مانگا کریں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اسی طریقے سے ہماری اولادوں اور ازواج کی جو ہدایت ہے وہ ہم نے کہا کہ اللہ کا ایک ہبہ ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے آپس کے تعلقات، اچھے تعلقات، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہبہ ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کبھی ہماری فیملیز کے اندر، چاہے بچوں کے ساتھ، چاہے بیوی شوہر کے ساتھ، چاہے سسرال والوں کے ساتھ، چاہے خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے کوئی مسائل ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم سے کوئی مسئلہ ہے، اللہ کے اس نام سے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، ہمارے جو بیچ میں دلوں کے بیچ میں دوریاں آ گئی ان کو دور کر دیں، محبت عطا کر، حبلی محبہ، یعنی ہمیں محبت عطا کر ان کے لیے، ان سب جن کے اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے کہ جن کو کوئی غلط فہمی ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے کوئی دوریاں رشتہ داروں کے بیچ میں آ گئی۔ تو رشتہ داروں کی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم پہلے جا کے ان سے بات کریں، سوریاں ہوں، معافیاں ہوں، تلافیاں، اس سے بہت بہتر ہے کہ پہلے ہم وہاب سے، اپنے رب الوہاب سے بات کریں، اس سے جو ہے وہ گڑ گڑا کے اس بات کی دعا کریں کہ یہ سارے وہ خود ہی راستے نکال دے گا اور سارے جو پرابلمز ہیں ان کو دور کر دے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم آج دنیا میں اللہ نے کتنے سارے تحائف دیے ہوئے، ٹیکنالوجی ہے، اسمارٹ فون، اسمارٹ ٹی وی، لیپ ٹاپ، خوب استعمال کریں ان کا، کیونکہ اللہ کا ہبہ ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس نعمت سے ہم اللہ کی مخلوق کی گمراہی کا سبب نہ بن جائیں، یعنی تمام نعمتوں کو صحیح استعمال کریں، بغیر سوچے سمجھے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نہ کسی خبر کی تصدیق کی، پھیلا دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کیا کہتے ہیں، جب کوئی خبر تم تک پہنچے پہلے اس کی تصدیق کرو۔ آج مسلمانوں کا حال ہے، اتنے سارے فتنے جو ہمارے علماء کرام کے بارے میں پیدا ہوئے، اس کی وجہ یہی ٹیکنالوجی بنی۔ کیسے؟ کسی کو کوئی کمزوری پتہ چلی کسی عالم کی یا کسی ہمارے دیندار بندے کی، فوراً اس کو پھیلا، مجھے بڑا دکھ تھا تو میں نے اس کو پھیلا دیا۔ آپ کو دکھ تھا تو اس کو اور چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس سورہ نور میں بار بار کہتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی چیز ایسی تمہیں پتہ چلے تو اس کو چھپاؤ، جتنا چھپاؤ گے اتنے کم ہوگی برائی۔ اتنے آج فتنے کھڑے ہوئے ہمارے درمیان مسلمانوں کے بیچ میں، کیوں دین کے بارے میں اتفاق نہیں ہو پاتا؟ اسی لیے کہ ایک عالم کے بارے میں کسی کو بات پتہ چل گئی، دل کھٹے کر کے بیٹھ گئے، دوسرے کے بارے میں کچھ، وہ بھی انسان ہے، ہو سکتی ہیں ان سے بھی غلطیاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے نبیوں سے بھی جو ہے وہ غلطیاں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حالانکہ ان سے اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ نابینا صحابی تھے ان کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آئے، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے سورہ وہ کیا ہے اباسا جو ہے وہ نازل فرما دی۔ تو غلطی آج کے انسان سے تو زیادہ توقع کرنی چاہیے غلطیوں کی، کتنے فتنوں میں گھرے ہوئے ہم سب۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو ٹیکنالوجی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ گمراہی کا نہیں بلکہ لوگوں کی ہدایت اور دلوں کو اندر محبت ڈالنے کا ذریعہ بنے اور دین کی یعنی کلیریفیکیشن کا ذریعہ بنے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے ہمیں چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کریں۔ اسی طریقے سے جس طرح ہم نے کہا کہ اولاد، نیک بیوی، یہ سب رشتہ دار وغیرہ یہ سب ہبہ ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کی کامیابیوں کو بھی ہم اپنی طرف نہ منسوب کر لیں۔ میرے بیٹے نے حفظ کیا،
ہاں یعنی مطلب دنیا والوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جی میری بیٹی نے حفظ کر لیا، بڑی میں نے محنت کی اس کے لیے. آپ نے کیا محنت کی؟ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ حفظ کر پاتی؟ اگر اللہ نہ چاہتا یا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ظاہر ہے ایمان والوں کو، سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ یہ تو توفیق دے دیتے ہیں الحمدللہ کہ ہم انہیں نماز پڑھنا سکھا دیتے ہیں یا نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں یا ایسا، لیکن یہ حفظ واقعی بہت بڑا ہبہ ہے، بہت بڑا ہبہ ہے یہ، اگر کسی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توفیق عطا فرماتے، لیکن اس کو ہم اپنی طرف نہ منسوب کریں، یا میرے کسی اچھے مشورے کی وجہ سے میرے بہن بھائی کا کوئی فائدہ ہوا اور اس کو میں اپنی طرف منسوب کر لوں. نہیں، یہ تمام تحائف فقط اللہ کے لیے. ہمارے سر فخر سے بلند نہیں ہونے چاہیے، ہمارے سر جو ہے وہ جھک جانے چاہیے اللہ کے آگے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہبہ تھا. تو اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی کامیابیوں کو اپنی طرف منسوب نہ کریں، اسی طرح ان کی طرف بھی منسوب نہ کریں. بچے نے حفظ کیا تو اس کو بتائیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہبہ ہے تمہارے لیے، جس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی آتی ہے تمہارے اوپر. پھر اسی طریقے سے حقیقت یہ کہ ہماری زندگی بدل جائے اگر ہم ہر شے کو ہبہ سمجھ لیں. حقیقت بات یہ، کیونکہ جب ہم لوگوں کا یعنی فار ایگزامپل لوگوں نے ہمارے لیے کوئی کیا، ہمارے کسی مسئلے کو حل کرنے کا سبب وہ بنے، تو ہم لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کریں، اور ہمیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیسے کرے گا. لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو جب ہم ہر چیز کے لیے شکر گزار بن جائیں گے، ہماری زندگیوں میں کوئی پرابلمس رہیں گے نہ، ہمارے ورک پلیس پہ نہ، ہمارے اسکولوں کالجوں میں نہ، ہمارے گھروں کے اندر. جب ہر چیز ہی ہمیں پتہ چلے گی کہ ہبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو کس طرح سے کوئی بھی مسئلہ ہماری زندگی کے اندر رہے گا. تو اپنے مسائل کو حل کرنے والوں کا شکر ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی مال اور اپنی اولاد میں مشغول ہو کر میرے ذکر سے نہ غافل ہو جائے، ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی اے ایمان والوں سے، لیکن ختم کس پہ کی؟ خسارہ پانے والوں میں. تو ایمان والے کس قدر نازک موقع میں، شیطان تو ہر وقت چاہتا ہے کہ انہیں خسارہ پانے والا بنا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں کا ذکر کر کے دو باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی. ایک تو یہ کہ دنیاوی تحفے جو یہ ہیں نا، یہ دونوں، یہ سب سے زیادہ انسان کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، سب سے زیادہ. تو یہ نہ ہو کہ ہم ان کی محبت میں، یعنی محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ ہم آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو جائیں، کہ اگر ہم بے انتہا اپنی اولاد کی محبت میں گم ہو گئے، یا بے انتہا ایک بیوی جو اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور بغیر اس کے پوچھے کوئی دین کا کام بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، یا شوہر اتنی محبت میں گرفتار ہے اپنی بیوی کے کہ حرام کما کے اس کی ضرورتیں اس نے پوری کرنی ہے، تو ایسی محبت میں انسان جو ہے وہ نہ گرفتار ہو جائے، ورنہ یہ تو ہے ہی فتنے کا سبب، یہ تو ہے ہی ہماری آزمائش کا سبب. تو انسان کو چاہیے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ محبت بھی جب فتنہ بننے پہ آتی ہے تو انسان غلو کے درجوں پہ اعلیٰ درجوں پہ پہنچ جاتا ہے. جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، ہبہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو حضرت عیسیٰ بھی ایک ہبہ تھے آل عمران کے لیے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسی اس سے شروع کیا نا، ہبہ کی بات سے شروع کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ آل عمران کے لیے ایک تحفہ تھے. لوگوں نے ان کی محبت میں گرفتار ہو کے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ. اس قدر ان کی محبت میں گرفتار ہوئے. یہ تو عیسائیوں کی بات ہے، حال تو مسلمانوں کے اندر دیکھ لیں آج، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، ہم جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہاں پہ جا کے مسجد نبوی پہ کھڑے ہو کر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرا سلام، آپ سن لیں، کہ یعنی اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں جا کے. اس قدر محبت میں مبتلا ہو جانا، یا جس طریقے سے لوگوں نے حضرت علی کو خدا بنا دیا، وہ کون سا بادشاہ تھا اس نے نور جہاں کے لیے مقبر، اس قدر یہ جو ہائر لیول آف محبت ہے، یہ اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جب تم کسی نعمت جو اللہ کا دیا ہوا کوئی تحفہ ہے، اللہ کا دیا ہوا کوئی ہبہ ہے، اس کی محبت میں نہ گرفتار ہو جاؤ، بلکہ اس کے دینے والے کی محبت میں گرفتار ہو، اس کے دینے والے کی محبت میں گرفتار ہو، اور اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو.
خسارہ پانے والے نہ بنو. تو ایسی متوازن محبت ہونی چاہیے کہ نہ تو اس دنیا کے اندر ہی ہمیں گم کر دے اور نہ ہی ہمیں آخرت کا جو ہے وہ بھلا دے ہمارا جو اصل مقام ہے. پھر جن کو اللہ نے کم دیا وہ اس لیے تاکہ اللہ ہمیں جانچے, ہمارے ایمانوں کو جانچے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہم ان میں سے نہیں ہیں بلکہ ہم ان میں سے ہیں جن کو اللہ نے بے انتہا بے شمار تحائف دیے ہیں, بے انتہا بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں, تو پھر جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کم دے کے, ان کو ہم بھی دیں, ان کو ہم دیں اور خوش دلی سے دیں, کیونکہ ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, اللہ کی ناشکری نہ کریں. ہمارا امتحان یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں بے انتہا دیا ہے وہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اب وہ صرف جو ہے وہ مال ہی نہیں ہے, ہمیشہ وہ صرف ہمارا مال نہیں ہے, وہ ہمارے وقت بھی ہے, ہماری سکلز بھی ہیں, ہر وہ چیز جس سے ہم کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کا ہبہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی سے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اسی طریقے سے اپنے اعمال اور اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت موازنہ کرتے رہنا چاہیے, یعنی ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہیں ہماری آزمائشیں ایمان کے لیے تو نہیں. یعنی دن رات میں 5 وقت کی نماز سے زیادہ کچھ نہیں پڑھی لیکن اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح میرے اوپر برسی جا رہی ہیں. کہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق تو اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش میں تو نہیں ڈال رہے, یا کہیں مجھے ڈھیل تو نہیں دے رہے خدا نخواستہ. تو ان چیزوں کا ہم محاسبہ کرتے رہیں. پھر اسی طرح جو اللہ کا نام لے کر مانگے سے انکار نہ کریں. بے شک آج کل یہ بھکاریوں کا فتنہ بہت بڑا ہے, لیکن یہ کہ اگر تو واقعی یہ پروفڈ ہے کہ میرے نہ دینے سے یہ لوگ جو ہیں وہ یعنی چھوڑ دیں گے بھیک مانگنا, تو پھر تو ہم ایک آدھ دفعہ انہیں دھتکار سکتے ہیں. لیکن کچھ علماء کرام فقہاء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, چاہے وہ آپ سے جھوٹ بول کے ہی اللہ کے نام پہ مانگے انہیں دے دیں, کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں. پھر اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے استعمال کریں. ان نعمتوں کے ذریعے جو نان مسلمز ہیں خاص طور پہ ان کے لیے جو ہے ان نعمتوں کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں. پھر جب کسی سے ناراض ہوں تو اسے دینا بند نہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ عفق کے موقع پہ حضرت عائشہ پہ کتنی بڑی تہمت لگی تھی, اور اللہ کے حکم سے ان میں ان کے کزن بھی شامل تھے, اور یہ وہ کزن تھے مستح کہ جن کی کفالت کیا, بہت غریب تھے وہ اور ان کی والدہ کی کفالت کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق, اور جو ہے ان کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے کچھ پیسے کہ وہ اپنے گھر کا وہ کر لیں. تو پتہ چلا کہ جب آپ کو حضرت ابو بکر کو یہ بات پتہ چلی کہ جو حضرت عائشہ پہ الزام لگانے والے ہیں ان میں مستح بھی شامل ہے, تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں ان کو اب آئندہ کچھ نہیں دوں گا, کہ یہ اتنی بڑی یعنی گستاخی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن میں نازل کر دیا, اسی وقت یہ آیت اتار دی کہ تم ان کی طرف سے اپنے ہاتھ نہ روکو, بلکہ یہ سوچو کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کے فوائد زیادہ دیں. یہ میں نے خلاصے کے طور پہ آپ کو آیت کے وہ بیان کیا میننگ. تو انہوں نے فوراً کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ یقیناً میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ آخرت کے فوائد دیں, اور جو ہے یہ انہوں نے اسی وقت اس چیز کا اعلان کیا کہ اب میں اس کو ڈبل, یہی نہیں جتنا پہلے دیتا تھا اب میں اور زیادہ دیا کروں گا, کیونکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین وہ توقع رکھتا ہوں. تو اگر ہم کبھی ایسا ہو کہ کسی سے ناراض ہو جائیں اور ہم کسی کی ذمہ داری اٹھائیں, یا اس کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے اور ہمیں یعنی دل میلا ہو جائے, چاہے اولاد ہو یا جس طرح شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں کسی بات کے اس سے وہ خفا ہو جائے اور اپنا ہاتھ روک لے, یہ جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ اسلام کا, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. تو جب کسی سے نہ, حالانکہ یہ حق ہے, اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں اس سے, لیکن یہ یعنی جو اعلیٰ درجہ ہے مسلمان کا, اعلیٰ درجے کے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے, بلکہ وہ اسی طریقے سے ان کو دیتے رہیں گے جیسا کہ وہ پہلے دیا کرتے تھے. پھر اسی طریقے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لیتے تھے تو اس کے ساتھ عطیہ بھی عطا کرتے تھے. یعنی کسی سے لیا 100 ریال لیے تو 100 ریال یہ تمہارا قرض کی واپسی,
اور یہ 10 ریال میری طرف سے عطیہ کہ تم نے میری مدد کی یا کچھ اسی طریقے. لیکن اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کو اس طرح قرض دیتا ہے تو وہ صرف اسی شخص کو قرض دے کہ یہ تو واپسی پہ عطیہ بھی دیتا ہے، تب یہ سود بن جائے گا، تب یہ سود بن جائے گا. تو اگر ہم عام زندگیوں میں اپنے یہ دیکھنا چاہیں تو جس طرح اگر ہم نے کسی سے کوئی چیز لی، اکثر پڑوسنوں میں یہ ہو جاتا ہے نمک منگا لی، مرچ منگا لیا، ٹماٹر منگا لیے، تو یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کسی نے مجھے 2 ٹماٹر دیے تو میں واپسی پہ ساتھ میں کوئی ہری مرچیں بھی دے دوں، ہے نا. تو یہ ایک یعنی اچھے جیسٹر کے طور پہ، اچھی یعنی اچھی روایات کے طور پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سنتوں کو زندہ کرنے کے مطابق یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کا اہتمام کبھی کبھار کرنا چاہیے. یا یہ کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جب شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں محلے داروں کو بھیج سکوں. تو یہ بھی ایک سنتوں میں سے ہے، یہ بھی ایک ہبہ ہے، یعنی آپ کے پڑوسی آپ کی طرف سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن آپ نے ان کو بھجوا دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ دونوں کے لیے ہبہ ہو گیا، ہم دونوں کے لیے یہ ایک ہبہ ہو گیا اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے پڑوسی دے، تو اچھے پڑوسی بنانے میں بھی مدد ملتی ہے. پھر اسی طریقے سے اچھے وقت اور اچھے مشورے دینا بھی بہترین ہبہ ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے لیے ہبہ ہوگا اگر ہم کسی کے لیے اپنا وقت لگائیں یا ہم کسی کو اچھا مشورہ دیں. اچھا مشورہ ایک بہت بڑی یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک بہت بڑی نیکی ہے ایک انسان کی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا بہترین اجر دیں گے. پھر اسی طریقے سے جب کسی کو کوئی تحفہ دے تو کبھی واپس نہ لے، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو، سوائے حق مہر کے. حق مہر اگر کسی عورت نے معاف کیا اور وہ بعد میں لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے، لیکن کوئی اور تحفہ جو ہے وہ جب کسی کو دے دیں تو کبھی واپس نہ لیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی سے کوئی تحفہ واپس لے، یہ اس طرح ہے کہ کسی کتے نے قے کی اور پھر اس کو خود ہی چاٹ لیا. اتنا گھناؤنا، اتنا برا سمجھا جاتا ہے اسلام میں، اللہ کے نزدیک یہ اتنا برا ہے کہ کسی انسان نے کسی کو تحفہ دیا اور پھر اس سے واپس لیا. تو کبھی ایسا نہ کریں. تو یعنی دنیا کی یہ تمام باتیں اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو عطا کرنے کے قابل ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رب کے ناموں سے واقف ہوں تو زندگی بہترین ہو جائے اور آخرت بھی. کیونکہ دنیا کی سب سے جو خوبصورت فیلنگ اور احساس ہے وہ یہ کہ میں صرف اللہ کا محتاج ہوں اور وہ مجھے دے بھی سکتا ہے اور سب کچھ دے سکتا ہے. ہر روز کا اگر ہم افتتاح جو ہے اپنی زندگی کے ہر نئے دن کا افتتاح اس بات سے کریں تو کبھی ہمارے دلوں میں حسد نہ آئے، کبھی ہمارے دلوں میں رشک نہ آئے، کبھی ہمارے دلوں میں کسی کی طرف سے برائی نہ آئے، ہے نا. تو یہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہبہ ہے. اور 2 یہ دعائیں جو ہم شروع میں سمجھ کے جا چکے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اور دوسری ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس کو بھی اللہ کی 2 بہت بڑے ہبہ سمجھ کے اپنی نمازوں میں شامل کریں. تشہد سے پہلے پڑھیں، سجدوں میں پڑھیں، عام حالات کے اندر اس کو دہراتے رہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 دعائیں ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی ساری ضرورتوں کو اس کے اندر ایڈ کر دیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ہدایت رہے گی تو جنت ملے گی. اسی طریقے سے اگر ہمارے ازواج اور ہماری اولاد جو ہیں وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے، متقین کے امام بن جائیں گے، تو آٹومیٹکلی مرتے وقت ہمیں اس بات کا اطمینان ہوگا کہ پیچھے ہم نیکی کے کام چھوڑ کے جا رہے ہیں، نیکی کرنے والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں دعائیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہبہ ہے ہمارے لیے. ہم کہاں مانگ سکتے تھے اتنی جامع دعائیں؟ تو ان کو اپنی زندگیوں میں، اپنی نمازوں میں شامل کریں. اس نام سے مانگیں اور ہر وقت مانگیں اور جو مانگنا ہے مانگتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دینے کے اوپر قادر ہے. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری آخرت کے لیے نجات کا سبب ہو.
آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔